بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جب میٹرک کیا تو میرے خواب باقی لڑکیوں جیسے ہی تھے، کالج جانا، اپنی مرضی کی زندگی جینا، مگر قسمت نے میرے لیے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ والدین تو بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ گئے تھے اور بھائی نے ماں باپ کی جگہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے اپنے انداز تھے، سخت، روایتی، مگر دل کا برا نہیں تھا۔ شاید اسی لیے جب ایک رشتہ آیا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، میری مرضی جانے بغیر بس اتنا کہا، یہی بہتر ہے تیرے لیے، آدمی کماتا کھاتا ہے، تجھے خوش رکھے گا۔ میں خاموش رہی، اس وقت میرے اندر بولنے کی طاقت نہ تھی۔ بھائی کے فیصلے کو ہی تقدیر سمجھا اور اس کے بتائے راستے پر چل پڑی۔ میری شادی ایک کاروباری شخص سے ہوئی، عمر میں مجھ سے تقریباً 20 سال بڑا تھا۔ جب میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا، دل تھوڑا سا ڈرا بھی اور الجھا بھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی اس نے مجھے کچھ سکون دیا۔ مجھے بس ایک گھر چاہیے جو آباد رکھ سکوں، اس نے پہلی ہی ملاقات میں کہا تھا۔ شادی کے بعد مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ وہ مجھ سے عزت سے بات کرتا، میرا خیال رکھتا۔ جب کبھی میں کچھ سیکھنے کی خواہش کرتی تو کہتا، پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ لو، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ میرے جیسے سادہ دل کے لیے یہ سب کچھ بہت تھا۔ شادی کو 1 سال ہوا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا۔ میں نے اسے پہلی بار سینے سے لگایا تو لگا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں خوشی اور فخر صاف نظر آتا تھا۔ یہ ہمارا وارث ہے، اس نے کہا تھا، تم نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، خاموش خوشی جیسے کسی پرسکون جھیل کی سطح۔ میں ہر صبح شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرتی، بیٹے کو سینے سے لگا کر دن گزرتا۔ شام کو وہ کام سے آتا تو اس کی تھکن میرے ہاتھوں کی چائے سے دور ہو جاتی۔ وہ اکثر کہتا، صوبیہ تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ مگر خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اور بعض اوقات ان کا ختم ہونا اتنا خاموش ہوتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ شام کو دفتر سے آیا تو تھکن معمول سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، آپ لیٹ جائیں، میں کھانا لے آتی ہوں۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، کبھی سر درد، کبھی جسم ٹوٹنا، کبھی بخار۔ ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، میں نے کہا، بس کام کی تھکن ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے بات ٹال دی، لیکن طبیعت بگڑتی گئی۔ آخر کار میں نے خود ضد کی، اسے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے اور پھر اگلے دن ہمیں بلایا۔ میں بیٹے کو گود میں لیے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی جو بڑی خبر دینے سے پہلے آتی ہے۔ اس نے رپورٹ ہمارے سامنے رکھی اور کہا، یہ کینسر ہے۔ میرے ہاتھ سے بیٹے کا وزن بھی محسوس نہ ہوا، میں جیسے پتھر ہو گئی۔ شوہر نے پرسکون لہجے میں کہا، تو کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر نے امید دلائی، علاج ممکن ہے، لیکن وقت پر شروع کرنا ہوگا۔ اسی لمحے سے ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، دواؤں، اسپتالوں، امیدوں اور دعاؤں کی جنگ۔ مگر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں۔ رات کو جب وہ اسپتال سے واپس آیا تو میں نے اس کے لیے دال چاول بنائے، اس کے پسندیدہ۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ، اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، صوبیہ اگر کچھ ہو بھی گیا تو تمہیں اور بیٹے کو میری ساری جائیداد ملے گی، میں وکیل سے بات کروں گا۔ میں نے فوراً کہا، ایسی بات نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، بس یہ دعا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، میں تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ جو عورت ماں بھی ہے، بیوی بھی، اسے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس رات سوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر روئی تھی، چپ چاپ، اور پہلی بار سوچا کہ اگر یہ ہاتھ چھوٹ گئے تو میں کہاں جاؤں گی۔ اگلی صبح وہ میرے ساتھ اسپتال جانے کو تیار نہیں تھا، کہنے لگا، 2 دن آرام کروں گا، بہتر ہو جاؤں گا۔ میں خاموش رہی، جانتی تھی کہ وہ صرف میرے لیے مضبوط بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ 2 دن بعد جب اسے دوبارہ اسپتال لے گئی، مزید ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ نے وہی بات دہرائی جو پہلے ڈاکٹر کہہ چکا تھا، کینسر پھیل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کرنے کو کہا، کیموتھراپی، بار بار کی دوائیں، ہفتوں کے اسپتال کی حاضری۔ ہم نے سب کچھ کیا۔ میں ہر روز اپنے 3 سالہ بیٹے کو کسی کے پاس چھوڑ کر اسپتال جاتی۔ وہ معصوم پوچھتا، مما بابا کہاں گئے؟ اور میں صرف یہ کہہ پاتی، بابا تھوڑے بیمار ہیں، اچھے ہو کر واپس آئیں گے۔ علاج کے دوران اس کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے جو شخص خوش مزاج اور ہنس مکھ تھا، اب چپ رہنے لگا۔ ہاتھ پاؤں تھر تھر آتے، رات کو بخار میں پسینے سے بھیگ جاتا۔
میں رات بھر اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی، کبھی قرآن سناتی، کبھی خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، صوبیہ، میرا خیال ہے میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ میں نے فوراً بات کاٹ دی، ایسا مت بولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کبھی کبھی سچ قبول کرنے سے ڈر نہیں لگتا، سکون ملتا ہے۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور چپ ہو گئے۔ ہم نے علاج مکمل کیا، لیکن کینسر جسم میں پھیل چکا تھا۔ آخری دنوں میں وہ زیادہ تر بیڈ پر ہوتا۔ پھر ایک صبح جب میں پانی لینے کچن میں گئی اور واپس آئی، اس کا سانس رک چکا تھا۔ میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ کمرے میں ایک خاموشی تھی جو چیخنے جیسی لگ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح روتی رہی۔ ڈاکٹر کو فون کیا، بھائی کو بلایا، سب رسمی کاروائیاں ہوئیں، جنازہ ہوا، لوگ آئے، افسوس کیا اور چلے گئے، مگر میرے لیے وقت وہیں رک گیا۔ اب میرے ساتھ ایک 3 سال کا بچہ تھا جو بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور پوچھتا، بابا آئے؟ میں کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، بس اسے سینے سے لگا کر روتی۔ اب ہم سسرال کے گھر میں تھے، لیکن حالات بدلنے لگے۔ پہلے جو ساس پیار سے بلاتی تھیں، اب ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، اور جب بولتی تو ٹھنڈی سانس لے کر کہتی، وقت ہی برا تھا، جوان بیٹے کو لے گئی قسمت۔ میں خاموش رہی۔ شوہر کے انتقال کو چند مہینے گزر چکے تھے۔ اب گھر کا سکوت ایک عادت بنتا جا رہا تھا، لیکن میرے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش بن چکا تھا۔ صبح آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے برتن دھونے، جھاڑو دینے اور دیورانیوں کے بچوں کے ناشتہ بنانے کا حکم سنائی دیتا۔ ساس کا حکم تھا، اب تمہارا یہی کام ہے، میرا بیٹا چلا گیا، اب تم اپنے بیٹے کو پالنا چاہتی ہو تو کام کرو، احسان نہ سمجھو۔ میں خاموشی سے چادر سنبھالتی اور روز انہی کاموں میں جت جاتی۔ کبھی بڑی دیورانی بچوں کو اسکول بھیجنے کا کہتی، کبھی چھوٹی دیورانی کپڑے دھونے کو ڈال دیتی۔ ان کے بچے صحن میں کھیلتے اور میرا بیٹا ایک طرف کونے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ اس کی نگاہیں مجھ سے بات کرتی تھی، لیکن وہ کچھ کہتا نہیں تھا۔ وہ سیکھ گیا تھا کہ اب ماں بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دن میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ چھوٹے دیور کی بیوی آئی اور غصے سے بولی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بچوں کے لنچ میں نمک کم تھا کل، میری بیٹی نے اسکول سے آ کر کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے ہاتھ روک کر کہا، آئندہ خیال رکھوں گی بھابھی۔ خیال؟ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اپنے شوہر کو تو بچا نہ سکی، اب ہمیں بھی بیمار کرنے چلی ہو۔ میرے ہاتھ آٹے سے بھرے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں جھکا لی۔ ایک دن میرا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا کہ بڑی دیورانی کا بیٹا اس کا کھلونا چھین کر لے گیا۔ میرا بیٹا رو پڑا۔ اس نے جا کر کھلونا واپس لینا چاہا تو دوسرے بچے نے اس کے منہ پر زور سے دھکا مارا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ میں دوڑتی ہوئی پہنچی، اسے اٹھایا، اس کے ہونٹ سے خون آ رہا تھا۔ میں نے دیورانی سے کہا، بچے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، کچھ تو کہیں۔ اس نے الٹا مجھے ڈانٹا، یہی تو کرتے ہو، پہلے خود کو مظلوم بناتے ہو، پھر اپنے بچے کو ہیرو۔ ابھی سے زبان چل رہی ہے تیرے بچے کی، کل کو ہمیں گالیاں دے گا۔ ساس کمرے سے نکل آئی، ارے کیا شور ہے؟ دیورانی نے فوراً ساری بات اپنے انداز میں گھما کر کہی اور ساس بولی، صوبیہ، جب تک اپنے شوہر کے گھر میں ہو زبان بند رکھو، یہ بچے اپنے باپ کے کمانے سے پل رہے ہیں، تم اور تمہارا بچہ تو بس مہمان ہو۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ بیٹے کو گود میں لیا، چپ کرایا اور اندر لے آئی۔ اس دن میں نے بیٹے کے زخموں پر مرہم رکھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم کمزور نہیں ہو، میرا بیٹا ہو، بس تھوڑا اور صبر کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ ایک دن چھوٹی دیورانی نے اپنی سہیلیوں کو گھر بلایا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ چائے، سموسے اور جوس کے ساتھ خدمت کروں۔ میں خاموشی سے سب تیار کرتی رہی۔ ان کے کہکے سن کر دل دکھتا تھا، لیکن میں نے خود کو کام میں لگا لیا۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ایک پلیٹ میز پر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا بچے کے لیے رکھ لوں۔ جیسے ہی بیٹے کو وہ پلیٹ دی، چھوٹی دیورانی کمرے میں آئی اور بولی، یہ سب ہمارے مہمانوں کے لیے تھا، تم نے اجازت لی تھی دینے سے پہلے؟ میں نے کہا، مہمان جا چکے تھے، پلیٹ ویسے ہی بچی تھی، بچہ صبح سے کچھ خاص نہیں کھا رہا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ یہ گھر خیرات کا نہیں ہے، سمجھی آپ؟ بیٹا سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں وہ مجھ سے لپٹ گیا، ماما، کیا ہم یہاں اپنے ہیں؟ میں نے جواب نہ دیا، بس اس کے والوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہ تھا جو اسے یہ بتا سکتا کہ ہم دونوں اس گھر میں بس سانس لینے کی حد تک ہیں۔
ایک اور دن میں کپڑے دھو رہی تھی، باہر بارش شروع ہو گئی، صحن میں سوکھتے کپڑے بھیگنے لگے۔ میں بھاگی، کپڑے سمیٹے، مگر پانی زیادہ ہو چکا تھا۔ بڑی دیورانی نے مجھے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا، یہ سارے کپڑے پھر سے دھونا ہوں گے، تمہاری لاپرواہی ہے یہ۔ میں نے تھکے لہجے میں کہا، بارش اچانک شروع ہو گئی، کوشش کی لیکن بچا نہ سکی۔ کوشش؟ تمہاری کوششیں بس اسی قابل ہیں؟ وہ غرائے، یہ گھر تمہاری نوکری کی جگہ نہیں، لیکن تمہیں تو مفت کی روٹی کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ لفظ میرے اندر کہیں گہرے چپ گئے، لیکن میں نے زبان نہ کھولی، بس کپڑے دوبارہ ٹب میں ڈالے اور دھونا شروع کر دیے۔ یہ سب برداشت کرنا آسان نہ تھا، لیکن میرے بیٹے کی آنکھیں مجھے طاقت دیتی تھیں۔ میں جانتی تھی وہ میرے سہارے جی رہا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے، اور اس سہارا بھی اب اس گھر کی چار دیواری میں چھوٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ دیور اور ساس آپس میں سرگوشیوں میں بات کرتے، جیسے کوئی پرانی فائلیں کھول رہے ہوں۔ ایک صبح دروازے پر وکیل آیا۔ میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ بڑی دیورانی نے فوراً دروازہ بند کر کے وکیل کو اندر بلایا۔ مجھے لگا شاید کوئی زمین یا کاروبار کی بات ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ دوپہر کو وہ وکیل چلا گیا۔ رات کو جب سب کھانے کے لیے بیٹھے، ساس نے اچانک کہا، صوفیہ، کل دوپہر کو تم اور تمہارا بچہ میرے کمرے میں آنا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہی ہوا۔ ساس کے سامنے ایک فائل رکھی تھی۔ میرے پہنچنے پر انہوں نے بغیر دیکھے کہا، یہ تمہارے شوہر کی وصیت ہے۔ وکیل نے آج ہی اصل کاپی دی ہے۔ میں نے چپ رہ کر سنا۔ تمہارے شوہر نے اپنا حصہ تم اور تمہارے بیٹے کے نام کیا ہے، یعنی اس گھر، دکان اور زمین میں تمہارا قانونی حق ہے۔ میں حیران ہوئی۔ میرے شوہر نے کبھی اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی، سوائے ایک مبہم سے جملے کے کہ سب کچھ تم دونوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اب وہ حقیقت بن چکا تھا۔ ساس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، بس یہ بات کسی اور سے نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں کہوں گی اماں، بس بیٹے کی حفاظت چاہتی ہوں۔ لیکن یہ بات دیورانیوں کو پتہ چل چکی تھی۔ اسی شام جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، چھوٹی دیورانی نے مجھ سے کہا، واہ قسمت دیکھو، بیوی کے روپ میں وارث نکل آئی۔ اب سمجھ آیا میں نوکرانی کیوں بنی ہوئی ہوں، سب کچھ تو تیرے نام ہونے والا ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ میرے شوہر کی وصیت ہے، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ وصیت؟ وہ بھی کاغذ کی، کل کو جلا کر راکھ کر دیں گے، تم کیا کر لو گی؟ اس نے نفرت سے کہا۔ اس دن کے بعد سب بدل گیا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر تانے، کھانے میں نمک کم ہو تو تنقید، بیٹے کے کھیلنے پر بھی روک ٹوک۔ ایک دن وہ صحن میں کھیل رہا تھا کہ بڑی دیورانی نے زور سے چیخا، میرے بیٹے کے کپڑے پھاڑ دیے تیرے بچے نے، یہ تو جان بوجھ کر فساد کرتا ہے۔ میں نے کہا، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہوگی۔ یہ غلطی نہیں، فطرت ہے، جیسی ماں ویسی اولاد۔ وہ غرائے۔ میں نے بیٹے کو پکڑ کر اندر لے گئی۔ رات کو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ دوائی کے لیے ساس سے پیسے مانگے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن میں نے محلے کے کلینک سے مفت کی دوائی لی، بیٹے کا علاج کیا، لیکن دل میں وسوسے پھیل چکے تھے۔ اب یہ صرف نفرت نہیں، دشمنی بن چکی تھی۔ 2 دن بعد ایک دوپہر جب سب گھر میں تھے، اچانک شور اٹھا، میری چاندی کی بالیاں نہیں مل رہی۔ چھوٹی دیورانی چیخی۔ ساری خواتین کمرے میں جمع ہو گئی۔ کسی نے چوری کی ہے، وہ بولی۔ ساس نے کہا، سب کے کمرے چیک ہوں گے۔ میں نے کہا، جی اماں، ضرور کریں۔ لیکن وہ سب سیدھا میرے کمرے میں آ گئے۔ بیڈ کے نیچے، کپڑوں کے بیچ، ہر جگہ تلاش ہوئی۔ پھر ایک الماری کے خانے سے وہی بالیاں نکال لی گئیں۔ میں نے چونک کر کہا، یہ میں نے نہیں رکھی، میں نے چھوا تک نہیں۔ چھوٹی دیورانی نے کہا، اور کہاں جائیں گی؟ نوکرانی بن کر گھر میں رہو اور چوری کرو۔ میں نے قسم کھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے۔ ساس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو چپ کروایا، پھر میری طرف آئی، میرے بیٹے کی روح کو رسوا کر رہی ہو تم، اب بس بہت ہو چکا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، میں چور نہیں ہوں، یقین کریں۔ یقین؟ انہوں نے کہا، جو عورت شوہر کی قبر ٹھنڈی ہونے سے پہلے جائیداد کی مالکن بننے کی تیاری کرے، اس سے اور کیا توقع رکھی جائے؟ میری زبان گنگ ہو گئی۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چپ چاپ اس گھر سے نکل جاؤ اور اپنے بچے کو بھی لے جاؤ، اور اب یہاں کے ایک دانے پر بھی حق نہیں تم دونوں کا۔ میں نے جھک کر بیٹے کو اٹھایا، اس کے ننگے پیر زمین سے لگے تو میں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے پاؤں پر لپیٹی۔ پورے گھر نے بس خاموش تماشا دیکھا۔ چھوٹی دیورانی پیچھے سے بولی، اور ہاں،
جائیداد کی خواب دیکھنا بند کرو، وہ فائل ہمارے پاس ہے اور کورٹ میں جو ہوگا وہ تمہارے بس میں نہیں۔ میں دروازے سے نکلی۔ بیٹے نے پوچھا، مما اب کہاں جائیں گی؟ میں نے صرف اتنا کہا، جہاں عزت ہو بیٹا، بس وہاں۔ سڑک پر قدم رکھتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر آخری بار گھر کو دیکھا، وہی گھر جہاں میرے شوہر کی ہنسی گونجی تھی، جہاں بیٹے نے چلنا سیکھا تھا۔ اب وہ دیواریں اجنبی لگ رہی تھیں، میرے قدم لرز رہے تھے، لیکن دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، یہ جنگ اب خاموشی سے نہیں لڑنی، اب کچھ کرنا ہوگا۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے جیسے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ بیٹے کو سینے سے لگائے ننگے پاؤں سڑک پر چل پڑی۔ نہ کوئی کپڑا تھا ساتھ، نہ پیسے، نہ کوئی ٹھکانہ، بس ایک امید باقی تھی۔ بھائی، بھائی وہی تھا جو میری شادی میں سب سے آگے تھا، جس نے کہا تھا تو میری عزت ہے، کبھی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ شام ڈھلنے کو تھی جب میں بھائی کے محلے پہنچی۔ ایک بار دل چاہا واپس لوٹ جاؤں، لیکن بیٹے کے چہرے پر اترتی زردی نے قدم بڑھا دیے۔ دروازے پر دستک دی، کچھ دیر بعد بھابھی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر جیسے چونک گئی۔ السلام علیکم بھابھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، صوبیہ تم یہاں؟ گھر سے نکال دیا ہے، کوئی جگہ نہیں، سوچا بھائی کے پاس آ جاؤں۔ وہ پل بھر کو کچھ سوچتی رہی، پھر دروازہ کھول دیا، آ جاؤ، لیکن بھائی گھر پہ نہیں ہے، فیکٹری کے کام سے باہر گئے ہیں۔ میں بیٹے کے ساتھ اندر آئی، صحن میں بھائی کے 5 بچے کھیل رہے تھے۔ بھابھی نے چادر دی، کہنے لگی بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ رات وہیں گزری، لیکن ماحول سرد رہا، نہ بچوں نے قریب آنا چاہا، نہ بھابھی نے زیادہ بات کی۔ اگلی صبح بیٹا بخار میں تپ رہا تھا، ماتھا جل رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ بھابھی اگر کوئی دوا مل جائے تو، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ کچن میں کام کرتے کرتے بولی، ابھی بھائی نہیں آیا، پیسے اسی کے پاس ہیں، کسی سے ادھار لے لیں، بچہ بہت بیمار ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، ہم اپنے 5 بچوں کا خرچ پورا کریں یا تمہارا؟ دیکھو صوبیہ، رحم دل ہوں پر مجبور ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اگلی دوپہر کو بھائی آیا، میں نے فوراً دروازے پر جا کر سلام کیا۔ اس نے دور سے جواب دیا اور اندر آ گیا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر بھی چہرے پر کوئی پریشانی نہ آئی۔ بھائی، دوا کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، جوتے اتارتے ہوئے بولا، دیکھ صوبیہ، تو جانتی ہے میرے پاس پہلے ہی خرچے بہت ہیں، اگر تو نے کچھ مانگنا ہی تھا تو اپنے سسرال سے لیتی، وہیں سے حصہ لے، وہ تو نکال چکے ہیں بھائی۔ میں نے بمشکل کہا، اب کہاں جاؤں؟ عدالت جا، وکیل کر، یہاں کر کیا ملے گا؟ اس نے صاف لہجے میں کہا۔ بھابھی چائے لے کر آئی اور میرے قریب آ کر بولی، سمجھا دو بہن کو، یہ گھر مہمان خانہ نہیں، 3 دن سے زیادہ رکھ نہ پائیں گے۔ میں نے بیٹے کو گود میں لیا اور کونے میں بیٹھ گئی۔ شام کو بیٹا بار بار پانی مانگتا رہا، بخار بڑھتا گیا۔ بھائی کی گھر کی دوا کی الماری پر تالا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس بیٹے کے پیروں پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ اگلی صبح میں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں، لیکن نہ کرایا تھا، نہ کوئی ذریعہ۔ میں گلی میں نکلی، لوگوں سے دوا کے نام پر مدد مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن کوئی چہرہ پہچانتا نہ تھا۔ واپس آئی تو بھابھی دہلیز پر کھڑی تھی، چہرے پر جھنجھلاہٹ۔ صوبیہ، میرے بچوں کے سامنے تماشا مت بنو، تمہیں رکھا یہ احسان کافی ہے، اب جا کر اپنے حق کے لیے لڑو، تمہارا بھائی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ بیٹا بیمار ہے، میں نے آہستہ سے کہا، اور میرے بچے کیا کم بیمار پڑتے ہیں؟ دوائی درختوں پر نہیں اگتی، بازار سے آتی ہے پیسوں سے۔ وہ بول کر اندر چلی گئی۔ میں نے بیٹے کو اٹھایا، باہر دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہوا کچھ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو چکی تھی، بیٹا میرے کندھے سے لگا تھا، آنکھیں بند، ہونٹ خشک۔ رات گزرنے لگی، کوئی دروازہ نہ کھلا، نہ کھانے کو کچھ ملا۔ مما بھوک لگی ہے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے پاس جواب نہ تھا۔ میں نے دوپٹے کا کونا بھگو کر اس کے لبوں پر لگایا۔ تھوڑی دیر اور صبر کرو بیٹا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ روزہ افطار کر رہے تھے، خوشبوئیں گلی میں گھوم رہی تھیں، لیکن میرے لیے کوئی دروازہ نہ کھلا۔ بیٹے کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، اس کا جسم گرم تھا پر ہڈیوں جیسا ہلکا لگنے لگا تھا۔ میں نے دروازے پر آخری بار دستک دی، بھابھی کی آواز آئی، سو گئے ہیں سب، صبح بات کرنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ بیٹے نے میرا چہرہ تھام کر کہا، مما نیند آ رہی ہے، روٹی ملی تو جگا دینا۔ میں نے سر ہلایا،
اس کو گود میں سمیٹا خاموشی میں وقت گزر رہا تھا اور اندر کہیں کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا، سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ہلتا، جیسے کسی خواب سے چونک کر جاگ رہا ہو۔ مما، روٹی ملی؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ابھی لاتی ہوں بیٹا، بس تھوڑا سا انتظار۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اندر سے روشنی بند ہو گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ گلی میں ایک کتا بھونک رہا تھا، کچھ دور سے کوئی سائیکل گزرنے کی آواز آئی، پھر سب کچھ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ بیٹے کی سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے اسے چادر میں اور زور سے لپیٹ لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مما، ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ میں ہوں نا، یہاں ہوں بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اندر سے کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی میری ہتھیلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب وہ پہلی بار بولنے لگا تھا۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا تھا وہ ماں تھا۔ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ بس تھوڑا سا، بس آپ تھوڑا سا کھلا دیں مما۔ میرے پاس کھانے کے نام پر کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے زمین سے ایک چھوٹا سا خشک پتا اٹھایا، اس پر پانی کے 2 قطرے ٹپکائے اور اس کے لبوں سے لگایا۔ یہ شہد ہے بیٹا، جنت کا، کھا لو۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، ہاتھ بہت ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ مما، بابا بھی وہی ہوں گے نا؟ ہوں گے بیٹا، وہی ہوں گے، تمہیں لینے آئے ہوں گے۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ ماں، اب جنت میں ملیں گے۔ میں نے چیخ ماری۔ نہیں، یہ مت بول، تو کہیں نہیں جائے گا، تو میرے ساتھ ہے، تو میرا ہے۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ میں اسے جھنجھوڑتی رہی۔ آنکھیں کھول، دیکھو میں ہوں، مما یہاں ہے، کچھ کہو۔ لیکن وہ خاموش ہو چکا تھا۔ سانس بند ہو چکی تھی، سینہ ساکت، آنکھیں آدھی کھلی، ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ جیسے کسی سکون میں ہو۔ میں نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا، جھنجھوڑا، چیخی، روئی، دھاڑے ماری۔ ساری گلی میری آواز سے گونج رہی تھی۔ میرا بچہ، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، خدارا کوئی ہے؟ بھائی کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ بھائی، میرا بیٹا، دیکھ لو اس کو، وہ جا رہا ہے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ دھڑکن رک چکی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں ننگے فرش پر بیٹھ گئی، اسے گود میں لیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی رہی، بال سنوارتی رہی، ماتھا چومتی، جاگ جا بیٹا، بس ایک بار ماں کو دیکھ لے۔ لیکن وہ سو چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ فجر کی اذان کے بعد جب مسجد کے باہر بیٹھی تھی، میرا ذہن جیسے خالی ہو چکا تھا۔ بیٹے کو چادر میں لپیٹے میں پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد لوگ مسجد سے نکلنے لگے۔ کسی نے غور سے دیکھا، کسی نے نظریں پھیر لی، لیکن پھر ایک بزرگ رکے، ماتھے پر محراب کا نشان اور ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ بیٹی، کیا ماجرا ہے؟ اس وقت تم یہاں؟ ان کی آواز میں نرمی تھی، جیسے برسوں کا تھکن اتارنے والا سکون۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا بیٹا کل رات چلا گیا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں جو دفنا دے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر عصا زمین پر ٹکا کر بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی، چلو میرے ساتھ، تمہارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، ہم اسے عزت سے رخصت کریں گے۔ میں نے سر ہلایا۔ انہوں نے اپنے ساتھ 2 نوجوانوں کو بلایا، جو بیٹے کی لاش کو آہستگی سے اٹھا کر مدرسے کی جانب چلے گئے۔ مدرسہ زیادہ دور نہ تھا، پر مجھے لگا جیسے صدیوں کا سفر طے کیا ہو۔ دروازہ کھلا، اندر ہرے رنگ کے قالین، سلیقے سے رکھی جائے نمازیں اور کچھ بچے بیٹھے قرآن حفظ کر رہے تھے۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، بزرگ نے کہا۔ مولانا شفیع الرحمان میرا نام ہے۔ یہاں کوئی یتیم، مسکین، مجبور در نہیں لوٹتا۔ بیٹے کو غسل دینے کا انتظام ہوا، عورتیں آئیں، سفید کپڑے لائے گئے۔ میں ایک طرف بیٹھی خاموش دیکھتی رہی۔ وہ عورتیں بار بار میرے چہرے پر نظر ڈالتی رہیں، لیکن کچھ نہ بولی۔ ایک لڑکی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ مضبوط ہیں، آپ کا بیٹا بہت خوش نصیب ہے۔ غسل مکمل ہوا، پھر کفن لپیٹا گیا۔ سب کچھ اس قدر وقار سے ہوا کہ میرے اندر جیسے کوئی صدیوں پرانی تھکن ڈھلنے لگی۔ نماز جنازہ کے لیے مسجد بھر گئی۔ کچھ محلے والے بھی آئے، جنہوں نے مجھے باہر دروازے پر دیکھا تھا۔ بچوں کی قطاریں، مدرسے کے اساتذہ اور کچھ بزرگ نمازی۔ میں پچھلی صف کے ساتھ مسجد کے ستون کے قریب کھڑی تھی۔ دعا کے دوران میرا جسم کانپ رہا تھا،
لیکن دل میں ایک سکون سا اترتا جا رہا تھا۔ مولانا شفیع الرحمان نے نماز کے بعد اعلان کیا، یہ بچہ کل رات فاقہ کشی اور بیماری سے دم توڑ گیا۔ اس کی ماں کو اس کے سگے رشتوں نے ٹھکرا دیا۔ ہم سب گواہ ہیں کہ اس بچے کو عزت سے رخصت کیا گیا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے زخم پر کوئی نرم ہاتھ رکھا گیا ہو۔ دفنانے کے لیے قریبی قبرستان گئے۔ مولانا نے مدرسے کے چند لڑکوں کو ساتھ لیا۔ قبر پہلے سے کھودی جا چکی تھی۔ جب بیٹے کو لحد میں رکھا جا رہا تھا، میں نے اس کی پیشانی پر آخری بار بوسہ دیا اور خود پیچھے ہٹ گئی۔ مولانا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے تم سے امانت لی ہے، وہ اسے جنت میں جگہ دے گا، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں کچھ نہیں بولی، بس نظریں زمین پر تھیں۔ دفن کے بعد سب لوگ واپس مدرسے چلے گئے۔ مولانا مجھے مدرسے کے ایک چھوٹے سے حجرے میں لے گئے، جہاں ایک چارپائی اور قرآن کا نسخہ رکھا تھا۔ بیٹی، تم کہاں رہو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ اب یہی میرا گھر ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ یہ جگہ تمہاری ہے، ہم تمہیں یہاں رکھیں گے۔ تم قرآن سیکھ سکتی ہو، یہاں کے بچوں کو پڑھا سکتی ہو، خدمت کر سکتی ہو۔ یہ مدرسہ صرف مردوں کا نہیں، ان ماؤں کا بھی ہے جنہیں زمانے نے بھلا دیا ہو۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلا دیا۔ اس شام مدرسے کی سب لڑکیوں نے مل کر مجھے کھانا دیا، گرم چادر دی اور ایک بکسے میں نئے کپڑے رکھ دیے۔ میں رات کو جب چارپائی پر لیٹی تو بیٹے کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ اس کی آواز گونجی، ماں، اب جنت میں ملیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا نکلی، اللہ، میرا بیٹا تیرے حوالے۔ جب وقت آئے مجھے وہیں لے جانا جہاں وہ ہوگا، لیکن جب تک سانس ہے مجھے ان بچوں کے لیے جینے کی طاقت دے جو اپنے پیاروں سے محروم ہیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ مدرسے کے صحن میں بچوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے چادر اوڑھی، وضو کیا اور پہلی بار قرآن کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، جیسے ایک نئی زندگی کا دروازہ میرے لیے کھل رہا ہو۔ صبح کی روشنی جیسے مدرسے کی دیواروں میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں کوئی آیت دہرا رہا تھا، کہیں کسی کو تجوید میں درستگی سکھائی جا رہی تھی۔ صحن کی فضا میں وہ سکون تھا جو برسوں بعد مجھے محسوس ہوا۔ مولانا شفیع الرحمان نے مجھے ناشتہ بھجوایا۔ جب میں ان کے حجرے میں گئی تو وہ تسبیح گھما رہے تھے۔ بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، بس وقت کے ساتھ بہتر ہو جاؤں گی، میں نے سر جھکا کر کہا۔ یہ مدرسہ تمہارا ہے، یہاں کے بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں زندگی کو نیا مقصد۔ ان کا انداز مشورہ نہیں، یقین سے بھرا تھا۔ میں نے کہا، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، قرآن، تجوید، معنی، سب کچھ۔ یہی تو یہاں سیکھا جاتا ہے۔ کل سے تم کلاس میں بیٹھو گی، ہمارے پاس ایک مدرسہ ٹیچر ہے، وہ تمہیں پڑھائے گا اور انشاءاللہ جلد ہی تم خود بھی پڑھا سکو گی۔ اسی دن سے میرا نیا سفر شروع ہوا۔ صبح نماز کے بعد طالبات کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سننا، دوپہر میں عربی قواعد، شام کو حفظ کی مشق۔ میں ایک شاگرد بن چکی تھی اور یہ احساس میرے لیے نیا تھا۔ مولانا کی بیوی خالہ رقیہ اکثر آ کر میرے ساتھ بیٹھتی۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح بچوں سے نرمی سے بات کی جاتی ہے، کیسے انہیں حوصلہ دیا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سیکھتی جاتی۔ کئی دن ایسے آئے جب کوئی بچی رو پڑتی، ماں کی یاد میں یا کسی تلخ یاد کے اثر میں ان کے پاس بیٹھ جاتی، ان کے سر پر ہاتھ رکھتی اور صرف اتنا کہتی، ہم سب کا ایک رب ہے جو سب ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میری باتوں سے بچے مجھے آپا کہنے لگے اور کچھ تو امی بھی بول بیٹھتی۔ ایک دن مولانا نے مجھے بلایا، اب تمہاری تعلیم کافی ہو چکی ہے، تم کل سے ناظرہ کی کلاس لے سکتی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا میں قابل ہوں؟ تم سے زیادہ خلوص والا کوئی نہیں۔ قرآن صرف زبانی یاد کرنے کا نام نہیں، دل سے جینے کا نام ہے۔ میں نے شکر ادا کیا اور دوسرے دن سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میری کلاس میں زیادہ تر یتیم بچے تھے۔ کچھ کی مائیں گھروں میں کام کرتی تھیں، کچھ کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ میں ان سب میں اپنا بیٹا دیکھنے لگی تھی۔ ان کی شرارتیں، ان کی معصوم غلطیاں، سب کچھ مجھے اپنایا دیتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت مولانا نے مجھے صحن میں بلایا۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا ایک 10 سالہ بچہ دیوار سے لگا کھڑا ہے، نظر جھکی ہوئی، ہاتھ میں ایک پرانا بستہ۔ یہ ولید ہے، مولانا نے کہا، نیا داخلہ ہوا ہے، ماں کے انتقال کے بعد ستیلی ماں نے یہاں چھوڑا ہے، تھوڑا سہما ہوا ہے، وقت لگے گا کھلنے میں۔ میں اس کے قریب گئی۔ بیٹا، آپ کا نام ولید ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ جی۔ کچھ کھایا ہے؟ میں نے پوچھا۔
اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اسے اندر لے گئی، کھانے کے کمرے میں بٹھایا، روٹی اور سالن نکالا۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا، نظریں اب بھی نیچی تھیں۔ کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا، یہاں سب بچے تمہارے دوست ہوں گے اور میں تمہاری امی جیسی، کوئی بات پریشان کرے تو مجھ سے کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ پہلی بار تھوڑا سا مسکرایا، بس پھر اتنا کہا، امی جلدی چلی گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جو چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد ولید مجھ سے تھوڑا قریب ہو گیا۔ پڑھائی میں دھیما تھا لیکن کوشش کرتا تھا۔ میں اسے الگ وقت میں بٹھا کر سبق دہراتی۔ کبھی وہ سوال کرتا، اگر اللہ سب کا خیال رکھتا ہے تو میری امی کیوں گئیں؟ میں جواب دیتی، تاکہ تم جان سکو کہ تم بھی کسی کے لیے سب کچھ بن سکتے ہو۔ مدرسے میں اب میرے دن قرآن، بچوں اور ولید جیسے معصوموں کے ساتھ گزرنے لگے تھے۔ میں زندگی کو اب ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگی، وہ روشنی جو کاغذوں میں نہیں دلوں میں جلتی ہے۔ رات کو جب میں اپنی چارپائی پر لیٹتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرا بیٹا میرے قریب ہے، مطمئن، خاموش اور جنت کی ہواؤں میں محفوظ، اور میں جانتی تھی اب میں اس کے لیے زندہ ہوں، اور ان سب بچوں کے لیے جو مجھے ماں کہتے تھے۔ مدرسے میں ولید کی موجودگی کو کچھ ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب دوسرے بچوں سے گھلنے لگا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو وہ اکثر چپ چاپ سہ جاتا۔ جب کبھی کوئی اونچی آواز میں بات کرتا یا کوئی چیز زور سے گرتی، وہ چونک جاتا۔ اس کی نیند بھی بہت ہلکی ہو گئی تھی۔ ایک رات میں حجرے سے نکل کر صحن سے گزر رہی تھی تو دیکھا وہ سیڑھیوں کے کنارے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں قریب گئی، بیٹا اس وقت نیند کیوں نہیں آئی؟ اس نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ امی کیا ستاروں کے پاس بھی گھر ہوتے ہیں؟ ہاں، ہر ستارہ اپنے اللہ کے گھر میں ہے، جہاں سکون ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میری ماں کے جانے کے بعد میرا گھر ختم ہو گیا تھا۔ پہلے ابو تھے، ماں تھی، پھر ماں چلی گئی اور ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کا کندھا تھپتھپاتی رہی۔ امی، وہ عورت جو مجھے ہر روز تانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ میں ان کے لیے بوجھ ہوں، کبھی کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا دیتی، کبھی کمرے میں بند کر دیتی۔ اب وہ اکثر گھر نہیں ہوتے تھے، کام پر ہوتے یا باہر۔ کبھی کسی کو بتایا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ایک بار دادا کو بتایا تو انہوں نے میری بات سننے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹا کہ بڑوں کے خلاف بات مت کیا کرو۔ پھر میں چپ ہو گیا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اب بھی خوف زدہ تھا۔ پھر ایک دن مجھے باتھ روم میں بند کر کے وہ باہر چلی گئی۔ سارا دن میں وہیں بیٹھا رہا، پانی تک نہیں تھا۔ شام کو ابو گھر آئے، دروازہ کھولا، میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ پھر مدرسے کیسے آئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر آہستہ سے بولا، ایک دن رات کو میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی کے ہاتھ بیچ دیں گی۔ ایک آدمی کو فون کر رہی تھی، بول رہی تھی کہ لڑکا سیدھا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، کام بھی کر لے گا، اگر تم اچھے پیسے دو تو میں کل ہی تمہیں دے دوں گی۔ میری روح کانپ گئی۔ پھر کیا کیا تم نے؟ اگلے دن جب وہ نہا رہی تھی، میں نے اس کے پرس سے مدرسے کے ایڈریس والا پرچہ لیا جو کبھی ابو لے کر آئے تھے، اور گھر سے بھاگ آیا، سیدھا یہاں آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بیٹا اب تم محفوظ ہو، یہاں کوئی تمہیں بیچ نہیں سکتا، تم میرے بیٹے ہو۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ اگلے دن مولانا شفیع الرحمان سے میں نے پوری بات کی۔ انہوں نے فوراً چند رابطے کیے۔ مدرسے کے خیر خواہ وکیل کو بلایا گیا۔ ولید کی بات تفصیل سے لکھی گئی۔ اس کی حالت کی میڈیکل رپورٹ بھی بنوائی گئی، جس میں پرانے زخموں اور غذائی قلت کے نشان تھے۔ 3 دن بعد پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے ساتھ ولید کی سوتیلی ماں کو بلایا گیا۔ وہ مدرسے آئی اور آتے ہی کہا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کو لینے آئی ہوں، بہت دن ہو گئے۔ مولانا نے نرمی سے کہا، ہمیں ولید سے بات کرنی ہے، آپ کا تعاون درکار ہے۔ جب ولید اندر آیا، اس نے ماں کو دیکھتے ہی قدم پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ وکیل نے سوالات شروع کیے اور ولید نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ عورت بات گھماتی رہی، کہتی رہی، بچے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کیا اعتبار؟ لیکن جب ثبوت دکھائے گئے، ولید کی میڈیکل رپورٹ اور کال ریکارڈ جس میں اس کی آواز تھی، تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ اسے حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے کہا، آپ کے خلاف انسانی اسمگلنگ اور بچوں پر تشدد کا مقدمہ درج ہوگا۔ ولید نے میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ میں نے اسے سینے سے لگایا، اب تم میرے ساتھ ہو،
ہمیشہ کے لیے۔ مولانا نے بعد میں مجھے بتایا، ہم نے قانونی کفالت کی کاغذات تیار کر دیے ہیں، اگر تم چاہو تو ولید کو قانونی طور پر اپنا بیٹا بنا سکتی ہو۔ میں نے آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا، وہ پہلے ہی میرا بیٹا ہے، اب بس کاغذی تصدیق باقی ہے۔ اس شام ولید نے پہلی بار ہنس کر کہا، امی، اب میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ ہنسی میرے دل کی ٹوٹی دیواروں پر جیسے مرہم رکھ گئی۔ ولید کی کہانی کے بعد یتیم خانے کے بچوں کے درمیان میرا رشتہ اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اب مجھے صرف آپا یا استادہ نہیں کہتے تھے، بہت سے بچے میرے لیے امی کا لفظ استعمال کرنے لگے تھے۔ میں نے بھی دل میں سب کو اپنے بیٹے کی طرح قبول کر لیا تھا۔ ایک صبح مولانا شفیع الرحمان نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا۔ وہ اپنی مخصوص طرز میں تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ بیٹی، یتیم خانے کے لیے مستقل نگران کی ضرورت ہے، بچے بڑھتے جا رہے ہیں، کام کا بوجھ بھی، میں چاہتا ہوں تم یہ ذمہ داری سنبھالو۔ میں نے فوراً کہا، مولانا، میں حاضر ہوں، لیکن جیسا پہلے کہا تھا، میں اس کام کے بدلے کوئی تنخواہ یا معاوضہ نہیں لوں گی، بس اللہ کے لیے یہ خدمت جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرا دیے، اسی اخلاص کی وجہ سے ہم سب تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چند دنوں میں مجھے یتیم خانے کے کاموں میں مکمل اختیار دے دیا گیا۔ ولید بھی اس ذمہ داری میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ جب وہ اسکول سے واپس آتا تو بچوں کو ہوم ورک کرواتا، کسی کے جوتے پھٹے ہوتے تو انہیں مرمت کے لیے بھیجتا، اور ہر اتوار کو چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتا۔ اس کا دل اب پختہ ہو چکا تھا، لیکن نرمی اس کے رویے میں باقی تھی۔ ایک دن یتیم خانے میں ایک نیا بچہ آیا، نام تھا سلمان۔ وہ سڑک کنارے پولیس کو ملا تھا، خاموش، ڈرا ہوا اور بالکل تنہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کبھی ولید کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا، کھانا دیا اور دوپٹے سے اس کے چہرے کی گرد صاف کی۔ بیٹا، یہاں سب تمہارے اپنے ہیں، اب تمہیں کوئی نہیں ڈرائے گا، نہ بیچے گا، نہ مارے گا۔ سلمان نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم بھی میرے بیٹے ہو۔ اب میرے بیٹوں کی تعداد ایک سے بڑھ کر کئی ہو چکی تھی۔ ولید کی تعلیم میں دن بدن بہتری آ رہی تھی۔ اس کا اسکول شہر کے بہترین اداروں میں سے تھا، اور وہ ہر ٹیسٹ میں اعلیٰ نمبر لیتا۔ اساتذہ اسے الگ سے حوصلہ دیتے، کہتے، ولید، تم میں لیڈرشپ ہے، ایک دن بہت کچھ کرو گے۔ ایک شام میں اور ولید صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا، تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے تو کیا ارادہ ہے؟ وہ بولا، امی، میں CSS کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا آفیسر بنوں جو یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی فائلوں کو میز پر پڑا نہ رہنے دے۔ میں ایسا نظام چاہتا ہوں جہاں لوگ دروازے پر نہیں مرتے۔ میں نے اس کے عزم کو سراہا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، تم جیتو گے، کیونکہ تم نے پہلے سے ہی ہار کو پہچان لیا ہے۔ ولید نے اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ مولانا نے اپنے ایک پرانے شاگرد، جو اب ایک تعلیمی ادارے میں ایڈمنسٹریٹر تھا، سے رابطہ کیا۔ انٹرویو ہوا اور ولید کا انتخاب ہو گیا۔ اب وہ اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخل ہو رہا تھا۔ جب وہ یونیفارم پہن کر پہلی بار یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا تو یتیم خانے کے سب بچوں نے تالیاں بجائیں، چھوٹے بچوں نے اس کے لیے دعائیں کی، اور میں نے اسے جاتے وقت دعاؤں سے رخصت کیا۔ امی، آپ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ بن پاتا۔ اس نے کہا، تم خود بنے ہو، میں تو صرف دعا کرتی رہی ہوں۔ میں نے کہا، مدرسے اور یتیم خانے میں اب ہر کام سسٹم کے مطابق ہونے لگا تھا۔ جمعے کو بچوں کو غسل کی تاکید، ہفتے کو کپڑوں کی دھلائی، اتوار کو تربیتی کلاس۔ مولانا نے ایک دن آ کر کہا، یہ نظام اب تمہارے دم سے چل رہا ہے، تمہارے خلوص نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب ان بچوں کا نصیب ہے جنہیں دنیا نے ٹھکرایا، لیکن اللہ نے چن لیا۔ کچھ عرصے بعد مدرسے میں ایک تقریب ہوئی۔ جب اسٹیج پر اس کا نام لیا گیا تو وہ مائک پر آ کر بولا، اگر آج میں کچھ ہوں تو اس عورت کی وجہ سے ہوں جو میرے لیے ماں بنی، استاد بنی، دعا بنی۔ میں پچھلی قطار میں بیٹھے صرف یہ سوچ رہی تھی کہ قربانی کا صلہ دنیا کی واہ واہ نہیں، بلکہ وہ دل کا سکون ہے جو میرے سینے میں موجود تھا، اور جو ہر اس بچے کے چہرے پر تھا جس نے مجھے کبھی ماں کہا۔ یونیورسٹی میں ولید کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس نے CSS کے امتحان کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ میں نے جب اس کے ہاتھ میں داخلہ فارم دیکھا تو دل سے بس ایک دعا نکلی، یا اللہ، اسے سرخرو کر تاکہ یہ ان سب کا سہارا بنے جنہیں دنیا نے تنہا چھوڑا ہے۔ ولید نے مہینوں خود کو کمرے میں بند رکھا۔ پڑھائی، نوٹس، لیکچرز اور محنت کا ایک طویل سفر شروع ہو گیا۔
میں صرف اس کے لیے وقت پر کھانا رکھتی۔ رات کو جب سب سو جاتے اس کی لائٹ ابھی بھی جل رہی ہوتی۔ پھر وہ دن آیا جب اس کا رزلٹ آیا، ولید کامیاب ہوا تھا۔ پورے ادارے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچوں نے نعرے لگائے، مولانا شفیع الرحمان نے بلند آواز میں دعا کروائی، اور میں بس خاموشی سے رب کا شکر ادا کرتی رہی۔ ولید اب افسر بن چکا تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ شہر کے ایک اہم ڈویژن میں ہوئی۔ وہ اپنی پہلی تنخواہ لے کر سیدھا یتیم خانے آیا۔ اس نے ہاتھ میں لفافہ پکڑایا۔ امی، یہ آپ کی دعاؤں کا پھل ہے۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ یہ تمہاری محنت ہے بیٹا، تم نے خود حاصل کیا ہے۔ اب تمہیں وہ کرنا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ چند ہفتوں میں اس نے یتیم خانے کے ساتھ ایک خالی پلاٹ خرید لیا۔ کہنے لگا، یہ جگہ میں نے اسی مقصد کے لیے رکھی تھی۔ یہاں ایک ماڈرن یتیم خانہ اور اسکول بنے گا، جہاں تعلیم، تربیت اور رہائش سب کچھ بہتر معیار کے مطابق ہوگا۔ تعمیر کا کام تیزی سے شروع ہوا۔ وہ خود ہر ہفتے آ کر سائٹ پر معائنہ کرتا، کبھی بچوں کے لیے کھڑکیوں میں جالی چیک کرتا، کبھی کچن کی صفائی پر ہدایات دیتا۔ امی، اب بچے مٹی والے صحن میں نہیں، گرین گراؤنڈ پر کھیلیں گے، اور ہر کلاس میں ایئر کولر ہوگا۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو افتتاح کا فیصلہ ہوا۔ ولید نے کہا، امی، اس بار پروگرام ذرا بڑا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر سب کو دکھانا ہے کہ یتیم ہونا کمزوری نہیں، اگر ساتھ ہو تو ہر خواب سچ ہوتا ہے۔ ایونٹ کا انتظام ولید نے خود کیا۔ سوشل میڈیا ٹیم، مقامی اخبارات اور کچھ بڑے نامی گرامی افسران کو دعوت دی گئی۔ صحن کو رنگ برنگے جھنڈوں سے سجایا گیا۔ بچوں نے ٹیبلو کی مشق شروع کی۔ ایک طرف بچوں کی بنائی پینٹنگز لگائی گئیں، جن میں انہوں نے اپنی زندگی، خواب اور شکر گزاری بیان کی تھی۔ پروگرام کے دن سینکڑوں لوگ آئے۔ اسٹیج پر بچوں نے اپنے تجربات سنائے۔ کسی نے کہا، مجھے یہاں ماں ملی۔ کسی نے کہا، مجھے خواب دیکھنے کی اجازت ملی۔ ولید نے تقریر میں کہا، میں ان لاکھوں یتیم بچوں میں سے ایک ہوں جنہیں یہ معاشرہ اکثر پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر کسی بچے کو ایک دعا دینے والی ماں مل جائے تو وہ بھی آفیسر بن سکتا ہے۔ میری ماں نے مجھے دیا یقین، تربیت اور عزت کا احساس۔ پروگرام کا سب سے یادگار لمحہ وہ تھا جب ولید نے مجھے اسٹیج پر بلایا۔ میں حیران ہوئی، لیکن وہ ضد کر رہا تھا۔ آج جس دن کی میں نے دعا کی تھی وہ آ گیا ہے، اور آج میں چاہتا ہوں دنیا آپ کو جانے جیسے میں جانتا ہوں۔ اسٹیج پر مجھے بیسٹ مدر ایوارڈ دیا گیا۔ بڑے سادہ سے لفظوں میں لکھا تھا، جنہوں نے دوسروں کے بچوں کو اپنی دعا بنا دیا، ان کے لیے یہ عزت۔ سوشل میڈیا پر ایونٹ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں۔ ولید کی تقریر وائرل ہو گئی۔ یتیم خانے سے افسر تک کے عنوان سے درجنوں پوسٹ آئیں۔ ہزاروں لوگوں نے میرے لیے دعائیں لکھیں۔ رات کو جب سب مہمان جا چکے اور میں یتیم خانے کی نئی عمارت کے صحن میں بیٹھی تھی، ولید میرے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ امی، میں چاہتا ہوں آپ اب میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، جس چھت کے نیچے یہ بچے سوتے ہیں وہی میرا گھر ہے۔ یہاں میں ایک ماں ہوں اور ہر بچہ میری سانس ہے۔ تمہاری محبت، تمہاری کامیابی میرا فخر ہے، لیکن میری جگہ یہی ہے۔ ولید نے سر جھکا کر کہا، جی امی، میں سمجھتا ہوں۔ چند دنوں بعد اس نے یتیم خانے کے برابر میں ایک چھوٹا سا گھر بنوایا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اگر کبھی تھک جائیں تو یہاں آرام کریں۔ میں نے قبول کر لیا۔ ولید اب اپنے منصب پر کامیابی سے کام کر رہا تھا۔ یتیم خانے کو سرکاری فنڈز ملنے لگے۔ اسکول کی شاخیں مختلف شہروں میں بننا شروع ہو گئیں۔ ہر نئی عمارت کے افتتاح پر ولید صرف ایک چیز رکھتا، دیوار پر لگی وہ تصویر جس میں میں بچوں کے ساتھ بیٹھی دعائیں دے رہی تھی۔ میری زندگی کا وہ لمحہ جب ولید نے پوری دنیا کے سامنے مجھے ماں کہہ کر پکارا، میرے بیٹے کے آخری الفاظ کو پورا کر چکا تھا۔ ماں، اب جنت میں ملیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے میں جنت کے کچھ لمحے دنیا میں جی رہی ہوں۔ ولید کی کامیابی اور یتیم خانے کی شہرت نے کئی دروازے کھول دیے تھے، وہ دروازے جو برسوں پہلے میرے لیے بند ہو چکے تھے۔ اب وہی لوگ جو کبھی آنکھیں چرا لیتے تھے دوبارہ نظریں ملا کر بات کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر ولید نے مجھے بتایا، امی، ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ میرے پاس آپ کے سسرال کے وکیل آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کے شوہر کی جائیداد پر آپ اور آپ کے بیٹے کا قانونی حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ میں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، حق تو بہت پہلے کا تھا، بس ماننے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وہ جائیداد کا مکمل حصہ دینا چاہتے ہیں، معذرت بھی کی ہے۔ میں نے ولید کو دیکھا، کیا تم جانتے ہو، جب حق دینے کا وقت آتا ہے اور آدمی تب دے جب اسے اپنا نقصان ہونے لگے،
تو وہ ندامت نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ چند دن بعد میرے بھائی کی کال آئی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے برسوں کی خاموشی اب بوجھ بن چکی ہو۔ صوبیہ، میں شرمندہ ہوں۔ تمہیں در سے واپس کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ہر دن تمہارے بیٹے کی وہ حالت یاد کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے صرف اتنا کہا۔ معافی کے لیے وقت شرط نہیں، نیت کافی ہے۔ میں نے اس دن تمہیں معاف کر دیا تھا جب میرے بیٹے نے مجھے چھوڑا۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، تم چاہو تو تمہیں اپنے پاس لے آؤں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، عزت سے رکھوں گا۔ نہیں بھائی، میں وہی ہوں جہاں میرے لیے دل کھلتے ہیں، دروازے نہیں بند ہوتے۔ پھر مولانا شفیع الرحمان میرے پاس آئے، کہنے لگے، سنا ہے تمہیں جائیداد دینے کی پیشکش ہوئی ہے، کیا سوچا؟ نہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہوں مولانا۔ یہ جگہ میری میراث ہے، وہ زمین نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بعض وارث وہ ہوتے ہیں جو خون سے نہیں، خدمت سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ تمہیں جو ملا وہ ان سب جائیدادوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یتیم خانے میں اب زندگی ایک مستحکم نظام میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر بچہ پڑھ رہا تھا، کھیل رہا تھا، تربیت پا رہا تھا۔ ولید نہ صرف اخراجات اٹھا رہا تھا بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی تنخواہ کا ایک حصہ یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کرتا تھا۔ ولید نے مجھ سے کہا، امی، آپ کے لیے ایک نئی کار لی ہے، آسانی ہو جائے گی آنے جانے میں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میرے راستے اب وہی ہیں جہاں میرے بچے ہیں، اگر تم چلا سکتے ہو تو وہی کافی ہے۔ ہر ہفتے اب کوئی نہ کوئی وفد یتیم خانے کا دورہ کرتا، رپورٹس بنتی، سفارشات آتی، لیکن میرے لیے سب سے بڑی رپورٹ وہ تھی جب کوئی بچہ میرے پاس آ کر کہتا، امی، آج میں نے پوری سورہ یاد کر لی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور میں صحن میں بیٹھ کر بچوں کو جھولے دے رہی تھی، ایک خاتون میرے پاس آئی۔ پہچاننے میں لمحہ لگا، لیکن وہ چھوٹی دیورانی تھی۔ صوبیہ، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ تمہارا بچہ، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، یہ در محبت کا ہے، شکایت کا نہیں۔ جو ہو گیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم نے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ میں واپس جھولے کی طرف مڑی، ایک چھوٹی بچی بولی، امی، آپ سب کو معاف کر دیتی ہو؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اگر دل میں بوجھ رہے گا تو دعائیں کہاں جائیں گی؟ اس رات میری نیند گہری تھی اور خواب روشن۔ خواب میں ایک باغ میں تھی جہاں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، درختوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور ہلکی سی خوشبو فضا میں بکھر رہی تھی۔ میرے بیٹے نے دور سے آ کر مجھے پکارا، مما۔ میں چونک کر اٹھی، دیکھا وہ مسکرا رہا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے، ماں، میں یہاں بہت خوش ہوں، تمہاری دعاؤں نے مجھے روشنی دی دی ہے، اب تمہاری جنت بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، لیکن خواب ختم ہونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر وہی جملہ کہا، ماں، اب جنت میں ملیں گے۔ آنکھ کھولی تو دل ہلکا تھا۔ میں جان گئی تھی میں اب پوری ہو چکی ہوں، اور زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں، دعاؤں میں جینا ہے، اور وہ میں روز ان بچوں کے درمیان جیتی ہوں جو مجھے ماں کہتے ہیں۔ سچی نیت، صبر اور خدمت کا صلہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جنہیں دنیا ٹھکرا دے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔